اچھا یہ ایک چیز اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ویسے تو روز ہی ایک تحفہ ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ، لیکن فی الحال آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف محض خاتون ہونے کی بنیاد پر انتہائی گھٹیا اور شرمناک سوشل میڈیا مہم چل رہی ہے، اور یہ sadly to say it's nothing new. یہ آج کی جہاز والی بات بات نہیں پہ ہے. اعتراض ہے نا، کرٹیسزم ہو رہا ہے، سو جہاز پہ کرٹیسزم کرو نا، اس سے غلیظ قسم کی انسینویشنز اور ڈبل میننگ باتیں اور جملے وہ بنانا وہ نکالنا. sorry if you are a public figure and you are a woman, this is going to happen. تو یہ جہاز تو ایک ہے، کچھ اور بھی ڈالو، کچھ بھی کر لو. خواتین صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، ورکنگ ویمن ہوں، جس کی آواز یا کام پسند نہیں آتی، اس کے خلاف جو ہے وہ ذہنی پستی بلکہ گندگی کے مظاہرے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. We have been seeing this for years. اور ابھی بھی بالکل یہی ہو رہا ہے. ہم نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے اگینسٹ کیا کیا ابھی تک ہم سنتے ہیں وہ چیزیں، تو اس کے بعد بشرا بی بی کے اگینسٹ کیا چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور سنی ہیں آن آر سوشل میڈیا. سو اسی میں ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ہاں، دس از ناٹ اسٹاپنگ اینڈ دا بلو دا بیلٹ از ریلیٹیولی سافٹر ٹرم فار واٹ ایور از گوئنگ آن. اس میں تصویریں بھی ہیں اور یہ وہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اور یہ لوگ صحافت سے وابستہ رہے ہیں، جن کی انکلینیشن ایک ہی سیاسی جماعت کی طرف سے ہے، لیکن وہ جید صحافی اور ان کی فالوئنگ بھی بہت تگڑی ہے. وہ لوگ اے آئی پکچرز کے ذریعے، میمز کے ذریعے، ٹھٹھوں کے ذریعے اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں. صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پتہ کر لیتے ہیں. سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سیاست سے وابستہ کسی خاتون پر تنقید کرنے کے لیے اس کے عہدے، بیانات یا پالیسیز کے بجائے صرف اس کے جنس کی بنیاد پر حملے ہوں، جسٹ بیکاز شی از اے وومن. اتنا آسان کیوں ہے کسی خاتون کی کردار کشی کرنا، اسپیشلی ہمارے ہاں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی اس چیز کو ہمیشہ عورت کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ یہ کہ عورت کی حکمرانی کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ کتنی مضبوط کیمپین چلائی گئی، چاہے فاطمہ جرا کا زمانہ ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو کا. آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، سب سے ایزی ٹارگٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کسی کو، کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی طرح کی، تو وہ جو چیز چاہے کہہ دے اس میں. یہ تو ایک الگ بات ہوئی. لیکن جو قانون سازی ہوئی ہمارے یہاں 2016 کے بعد، اس قانون سازی کا بھی کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ قانون سازی آپ نے بدقسمتی سے کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی. اب یہاں جو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کوئی اگر خاتون ایکٹیو پولیٹیکل ورکر ہے تو اس کو آپ اسمبلی کے اندر دیکھ لیں، آپ اسمبلی کے اندر کس طریقے سے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں ان کو دیکھ لیں ہم. اسی طرح بعض کے خلاف جب کیمپین چلتی ہے تو خاتون کی جنس کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اچھا مظہر صاحب، ہمارے وہ صحافتی آزادیوں کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ ایسی مہم وہ چلا رہے ہیں جو خود صحافی ہیں، اور یہ کوئی کل کے صحافی نہیں ہیں، دہائیوں کا کام ہے ان کے ساتھ، جو ان کے کریئر سے جڑا ہوا ہے. عوام کی بڑی تعداد انہیں صحافی مانتی بھی ہے، انہیں فالو بھی کرتی ہے. بطور صحافی ہم پر اور صحافتی تنظیموں پر کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آج وہ ڈیفینیشن دے ہی دیں کہ صحافی ہوتا کون ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب ڈیفینیشن موجود ہیں اور حکومت کو بھی پتہ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر ان کے، کیونکہ غلط خبر تو حکومت بھی دیتی ہے. ابھی جس کنٹروورسی کی ہم بہت زیادہ بات کہہ رہے ہیں، اس کنٹروورسی پہ ایک رد عمل تو بنتا ہے نا. یعنی میں اس کی وہ نہیں بات کر رہا کہ آپ کسی پہ پرسنل اٹیک کریں، لیکن یہ سوال تو بنتا ہے نا کہ جس قوم قرضوں پہ چل رہی ہو، اس قوم کا کوئی رہنما اپنے پرسنل یوز کے لیے کوئی جہاز خریدے تو اس پہ تنقید تو بنتی ہے، اور بڑی اسٹرانگ تنقید بنتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں کرنا تنقید، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں تنقید کر سکتا ہوں، میں اس کے خلاف خبر دے سکتا ہوں، لیکن کسی کی ذات پر اٹیک کرنا، اور وہ بھی خاص طور پہ کسی کے پرسنل اس کے اوپر اٹیک کرنا، وہ میرا خیال ہے وہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ جرنلسٹک نارمز کیا ہیں. دیکھیے، جرنلسٹک ڈیفینیشن بہت ڈیفائنڈ ہے، اور یہ حکومت کو بھی پتہ ہے، حکومت کو بتا بھی دیا گیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اپنے انداز میں سوچتی ہے، اور وہ کبھی بھی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی سنجیدگی سے کوئی فارمولا نہیں بنایا گیا.
بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شاید وہی صحافی ہیں, ایٹ لیسٹ صحافی نام تو لگا ہوا ہے نا ساتھ ان کے, تو بڑی اچھی طرح میننگ فل وے میں بھی کرٹیسزم ہو سکتی تھی, جس کا کوئی مقصد ہو, جو کسی کو سمجھ آئے, بٹ اس کو گندگی میں لے کے جانا, دس از آف. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, بیکاز بالکل مظہر صاحب صحیح کہہ رہے تھے, جہاں کرٹیسزم بنتی ہے وہاں بنتی ہے. اچھا یہ لوگ نا دیکھیں صحیح طرح کرو, یہ صرف ایکسپوز ہوتا ہے, یہ ہوتا ہی ایسے ہیں.